اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو خاموش رہیں، اگر آپ کے الفاظ سے دوستی کو خطرہ ہو تو خاموش رہیں، اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہے تو خاموش رہیں، اگر آپ کے الفاظ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو خاموش رہیں، اگر آپ کو بات کرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر ہو تو خاموش رہیں، اگر آپ کے الفاظ سے دوسروں کو غلط تاثر ملے تو خاموش رہیں، جب غصہ بہت زیادہ ہو تو خاموش رہیں، جب سننے کا وقت ہو تو خاموش رہیں۔ وہ محبت ہمیشہ سلامت رہتی ہے جس کی کامیابی کی دعا ہم تہجد میں مانگتے ہیں۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب محسوس ہو جائے کہ سب راستے بند ہیں تب اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دینا، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ بہت سی امیدیں محرومی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور کیے گئے طویل سجدے آزمائش کا دورانیہ کو مختصر کر دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گانا بجانا نفاق پیدا کرتا ہے اور فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ روز محشر آپ کے موبائل فون کی ایکٹیویٹیز کا بھی حساب لیا جائے گا۔ خود سے سوال کریں کہ کیا سوشل میڈیا پر آپ کے سٹیٹس، پوسٹ، شیئرنگ، دیگر تمام یوز اور ایکٹیویٹی آپ کو جنت میں لے جائیں گے یا جنت سے دور؟ آئیے اپنا حساب خود کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس شرم نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ جس کے دل پر بدگمانی کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان صفائی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو شخص یتیم پر رحم کرے اس کو اللہ قیامت کے روز عذاب نہیں دے گا۔ اے اللہ، ہم سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین۔